سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے، آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہیں کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی، تب تو نئی تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہم غلام ہیں، اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا، میری تو ٹیمیں کمزور تھی، جب میں کیپٹن بنا زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا ہے، ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پر ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن، اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا، تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے؟ اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایک نیشنلسٹ، ایک آزادی کی فیلنگ، اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی، جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں اس سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا، نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جدھر ایک پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو. Thank you so much, Chairman, for honoring all of us. بہت بہت شکریہ ارسلان، عمران، جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ شکریہ آپ سب کا. جب ہم ویسے ایکسپیکٹیشنز کا جیسے پلس لے رہے تھے کہ کتنے لوگ ہوں گے، تو ہم نے کہا اچھا 40,000 ہوں گے. ٹویٹر شاید یہ لوڈ نہ ہینڈل کر پائے، اور پھر ہم نے کہا نہیں 50 بھی ہو سکتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ یار 56,000 نا جو ایک ریکارڈ ہے، تو بس وہاں تک ہو جائے. تو ہم نے کافی کوشش کی، ٹویٹر کے جو لیڈز ہیں ہمارے ریجن کے یو اے میں ہیں، اور تو وہاں پر بڑی ریکویسٹ بھیجی کہ یہ پلیز اس کو کریش نہ ہونے دیں، یہ بہت ہی ہسٹورک سیشن ہونے والا ہے. تو نہ ہی صرف 57,000 ہوا، اور 57,000 تو مجھے لگتا ہے کہ جب چیئرمین کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر آئی تھنک ہم نے دیکھا 160,000 تو کراس کیا تھا جب لاسٹ میں نے چیک کیا تھا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. اور سب سے بڑی بات مجھے جو یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنی ہے کہ یو فوکس ہیو ڈیفائڈ لاجک. جتنے لاجک ہوتے ہیں نا، جیسے جو بھی ٹویٹر کا ایکسپرٹ اگر یہاں ہوگا نا، وہ آپ کو کہے گا کہ اتنے دن 10-12 دن ایک ہیش ٹیگ کو ٹاپ پہ رکھنا، اٹ از کلوز ٹو امپاسبل.
وہ سارا کام آپ سب نے کر کے دکھایا. اور آپ نے جو ایک بات شاید مجھے تو سب سے بڑی بات یہ لگی کہ جب خان صاحب نے کہا کہ سچ میں اتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا سنڈے کو اور نکلے سارے کے سارے. تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بھی خان صاحب کو کچھ دیا کیونکہ وہ ساری زندگی دیتے ہی آئے ہیں. ان کی قربانیاں ہو, ان کی پرسنل لائف کی قربانیاں ہو, اپنے ٹائم کی قربانیاں ہو, کتنا کچھ وہ کر سکتے تھے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور پھر آپ اس ہیش ٹیگ پہ ملتے ہیں جہاں پر ہمیں باٹس کا خطاب دیا گیا. تو وہ ہمارا ایک سفر ہے انصافینس سے باٹ صافینس تک کا سفر. بڑا